الحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت درود و سلام احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ پر درود بھیجو تو نہایت خوبصورت انداز سے بھیجو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن آئے تو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بڑی سعادت اور برکات کا باعث ہے۔ درود پاک پڑھنے والے جہاں کہیں سے بھی پڑھیں گے وہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جاتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارا ہفتہ درود پاک فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، مگر جمعۃ المبارک کے دن اور رات جہاں کہیں بھی تم پڑھتے ہو، تمہارا درود پاک میں خود وصول کرتا ہوں اور خود سنتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آج سے بڑھ کر زیادہ خوش اور مسرور آپ کو کبھی نہیں پایا۔ تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے، ابھی نکل کر میرے پاس سے گئے ہیں اور مجھے انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جس طرح اس بندے نے درود پاک بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ انہی الفاظ سے اس پر درود بھیجتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے میری طرف لوٹا دیتے ہیں، پھر میں اس سلام بھیجنے والے شخص کے سلام کا جواب خود دیتا ہوں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہوگا۔ درود شریف امتیوں کے لیے بخشش و مغفرت، قبولیت دعا، بلندی درجات اور قرب الہی و قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باعث بنتا ہے۔ درود و سلام ایک ایسی منفرد اور بے مثل عبادت ہے جو رضائے الہی اور قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس مقبول ترین عبادت کے ذریعے ہم بارگاہ یزدی سے فوری برکات کے حصول اور قبولیت دعا کی نعمت سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس عمل خیر کے ذریعے نہ صرف اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر سانسوں سے اپنی روحوں کو مہکایا اور گرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی تجلیات سے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے روح و دل کو معطر کیا، اور اسی طرح انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی تعلق اور سنگت کی نعمت نصیب ہوئی۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہی وہ نعمت خاص ہے جو آج ہمیں مقام و مرتبہ
اور عزت و شرف جیسی لازوال نعمتوں سے نواز سکتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نظام عبادات پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں کوئی عبادت ایسی دکھائی نہیں دیتی جس کی قبولیت کا یقین کامل ہو، جبکہ درود و سلام ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا نیک عمل ہے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ درود و سلام کو جس حال اور جس جگہ بھی پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام تر عبادات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے وقت اول و آخر درود و سلام کا زینہ سجا دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے ہماری بندگی اور عبادت کو قبول فرما لیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔